إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وموالاه وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وعن ابن عباس رضي الله عنهم قال: رأى محمدا ربه صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معراج کے عنوان پر اس سے پہلے جمعہ میں کچھ بات ہوئی۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھے کہ سورہ بنی اسرائیل کو سبحان الذی اسری بعبدہ سے کیوں شروع کیا، لفظ سبحان میں کیا حکمت ہے۔ سبحان لفظ استعمال کرنے کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ جب آپ معراج کے سفر سے واپس لوٹ کر آئے تھے تو کفار اور مشرکین نے جب سنا کہ آپ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانی سفر آپ کا ہوا، اور یہ سب پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں ہوا، آگے آ جاؤ، پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں ہوا، تو یقین نہیں آیا انہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان نہیں تھا، اسی لیے یقین نہیں آیا۔ اللہ کی قدرت کو نہیں جانتے تھے، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی انسان تھے۔ ایک انسان کا راتوں رات جانا اور آنا اور پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں اتنا بڑا سفر طے کر لینا، آج اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ میں پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں، یعنی 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں زمین، آسمان اور 7 آسمانوں سے اوپر جا کر آ گیا، تو کوئی ہمارا بھروسہ نہیں کرے گا۔ یہ ایمان کے معاملے میں دلیل کام نہیں کرتی ہے۔ جب ماننا ہے نا تو بغیر دلیل کے ماننا پڑے گا، تو وہ ایمان مضبوطی والا ایمان ہے۔ جو ایمان دلیل اور قدرت کو دیکھ کر، طاقت کو دیکھ کر لاتے ہیں، وہ ایمان میں اتنی پختگی اور مضبوطی نہیں ہوتی ہے۔ تو سبحان سے لفظ کیوں شروع کیا کہ تم محمد کو دیکھ رہے ہو، محمد کے رب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ محمد کے رب کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محمد عربی کے رب کو دیکھو گے تو پھر ہر چیز ممکن نظر آئے گی۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جب اللہ پر نظر ہم رکھیں گے تو پھر یہ سفر ہمیں ممکن نظر آئے گا کہ یہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہوا ہے۔ 7 آسمانوں سے اوپر آپ گئے ہیں۔ لیکن صرف اگر کسی انسان کو دیکھیں گے تو پھر مشکل ہے۔ تو آیت کیا کہہ رہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر چلی۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ، ہمیں اس کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ وہ ممبئی جا کر آ گیا، 3-4 سال کا بچہ، ہم کہیں گے یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ٹکٹ کیسے نکالا ہوگا، ریزرویشن کیا نہیں کیا، چلنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے، 3-4 سال کا بچہ کیا سفر کرے گا۔ لیکن اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ اس کا باپ اس کے ساتھ تھا، اس کی ماں اس کے ساتھ تھی، تو اب ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے۔ تو صرف اگر اللہ کے نبی کو دیکھو گے تو پھر ممکن نہیں ہے۔
لیکن اللہ کے نبی کے رب کو دیکھو گے، اللہ کو دیکھو گے تو پھر ممکن ہے۔ سبحان اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر کمی کوتاہی سے اللہ پاک ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بدعتی قسم کے ان کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے تو امام تھے، امام الانس تھے، اور ایک انسان کی حیثیت سے تھے۔ ظاہر سی بات ہے انسان تھے۔ جب آپ معراج کے سفر میں گئے ہیں تو فرشتوں سے جب ملاقاتیں ہوئی ہیں تو آپ فرشتے کی شکل اختیار آپ نے کر لی، ان کا یہ عقیدہ۔ پھر جب اوپر گئے ہیں اللہ عز و جل سے ملاقات ہوئی ہے تو اب یہ خود خدا بن گئے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی تحفے میں ملی ہے۔ کیا میں ملی ہے؟ تحفے میں، جو غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے ملاقات کی مگر خدائی تحفے میں اللہ نے کسی کو دی نہیں ہے۔ اللہ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ ایک تھا، ہے اور رہے گا۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے فیصلوں میں کسی نبی کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی امام کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔